یہ صرف ایک شہادت نہیں ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں. چیئرمین صاحب, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہ ہندوستان نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا کہ تمہارے گھر میں گھس کے تمہارے بچوں کو شہید کر سکتے ہیں, آدھا ملک بھی توڑ سکتے ہیں, شہید بھی کر سکتے ہیں, اور تم لگے رہو آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے. لاش تو پاکستانی کی گری ہے نا. اگر ادھر انیس ستی کی گری ہے اسلام آباد میں سب جگہوں پہ گیا ہوں. وہ اپنی ماں کو یہ کہہ کے گیا تھا چیئرمین صاحب کہ میرے لیے دعا کرنا, میں اپنے لیڈر کو آزاد کرنے نکلا ہوں. آپ کے بھی لیڈر کے لیے لوگوں نے اپنے آپ پہ آگ لگائی تھی, خودکشیاں کی تھی جناب, حالانکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے. لیکن میرے بھی لیڈر کے لیے مرتے وقت انہوں نے خون سے قیدی نمبر 804 لکھا ہے. Look at the commitment of the level of the workers of Pakistan. تحریک انصاف, عمران خان کو کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا. میاں صاحب کا گلا اپنی جگہ درست ہے. جب میاں صاحب نے فرمایا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ قدم بڑھاؤ میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن جب مشرف کا آہنی ہتھوڑا چلا, ظلم ہوا, ایمرجنسی قائم ہوئی, میاں صاحب نے دیکھا تو محدود چند لوگ تھے, ایک جاوید ہاشمی تھا, اس کو بھی پھر آپ نے پراپرلی اون نہیں کیا. بات میری 8-9 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی. میری ریکویسٹ ہوگی تھوڑا مجھے دل سے سن لیں. میں دل سے ہی بات کرتا ہوں, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش. کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. اور یہ کبھی آپ خان صاحب سے پوچھئے گا کہ خان صاحب کے نزدیک جا کے ان کو سچی بات کون کرتا ہے. دیکھیے جناب چیئرمین صاحب, آج جب یہاں ہم گفت و شنید کی بات کر رہے ہیں تو آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں یہ ہمیں اللہ کہہ چکے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, کہ جب آپ کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ شورا کیجئے. لیکن ہم وہ بدقسمت, معاذ اللہ وہ بدقسمت قوم ہے, افسوس سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آدھا ملک گوا کے اپنے بچوں کا خون اس سے پشاور کی پاک دھرتی کو رنگین کروا کے ہم نے آج تک ہوش کے ناخن نہیں لیے. یہ ایسا ملک ہے جس میں ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا, دوسری کا گوشت ہوا میں اس کا خون لہرا گیا, ایک آزادی کے اگلے سال شہید کر دیا گیا, اور ایک گولیاں کھا کے 500 دنوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے, کھڑا ہے, مضبوط کھڑا ہے. لیکن ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے. میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ کوئی بھی سیاستدان ہو, سیاستدان گولی نہیں مارتا, سیاستدان بات کرتا ہے. سیاستدان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بغیر لڑے آپ کو ملک دے دیتا ہے. وہ پیچھے تصویر لگی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں بندوق تھا, میں پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا. پاکستان ایک پولیٹیکل ورکر نے قلم کی طاقت سے ایک بیرسٹر لنکن زن کے اس نے ہمیں حاصل کر کے دیا تھا. افسوس اس کی صرف تصویر پیچھے لگانے کے لیے ہم نے رکھ چھوڑی ہے اور مال پانی بنانے کے لیے رکھ چھوڑی ہے. کہتے ہیں قائد اعظم 2 تو کام ہوگا, شرم نہیں آتے ہمیں. یہاں بڑی بڑی پولیٹیکل لیگیسیز ہیں اور سب کا مجھے احترام ہے کیونکہ ایسے نہیں بنتی, قربانیوں سے بنتی ہے. غفار خان بابا کی بھی لیگیسی ہے, آج جو ان کے پوتے نواسے کر رہے ہیں اس سے میرا کوئی کام نہیں ہے, لیکن میں عزت تکریم دیتا ہوں غفار خان بابا کو بھی, ولی خان صاحب کو بھی. بھٹو صاحب کی بھی لیگیسی ہے, مسلم لیگ کی بھی لیگیسی ہے. لیکن میرے بھائیوں مجھے آپ یہ تو بتائیے, یہ جو اس وقت ڈی چوک میں شہید ہوئے پڑے تھے, ان کو کیا ہندوستان میں آ کے مارا ہے؟ آرمی پبلک سکول کا سانحہ کل کی تاریخ میں ہوا تھا. 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. 1971 میں اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو دوش دیتی ہے, سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو دوش دیتے ہیں. اتنی بڑا پاکی داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند قبا دیکھ. کوئی کہتا ہے جنرل یحییٰ نے فوج کشی کی, کوئی کہتا ہے تم نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا, کوئی کہتا ہے ہائبرڈ رجیم ہے. یہ ہائبرڈ رجیم کیا 2017 سے آئی؟ 1986 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان اتری ایگزائل کے بعد, پاکستان کی تاریخ شاید ہے کہ یا وہ دن تھا یا 30 اکتوبر 2011 جب پورا لاہور نکل آیا تھا.
یا پورا لاہور بے نظیر کے لیے نکلا ہے یا عمران خان کے لیے نکلا ہے. لیکن جب سن 86 میں میرا سوال آج اس پارلیمنٹ سے یہ مقدمہ جمہوریت ہے, میں کسی نواز شریف زرداری یا عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں اس پارلیمنٹ کا, اس جمہوریت کا رونا رو رہا ہوں کہ آج ہمیں ہائیبرڈ رجیم کی بات کی جاتی ہے, یہاں سلیکٹڈ کی بات ہوئی, ہمیں سلیکٹڈ بھی کہا گیا, پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا. شکر ہے قاتل تو نہیں کہا گیا, قاتل تو نہیں ہے, اپنا ہمارے ہاتھوں میں کسی کا خون نہیں ہے, شکر الحمدللہ. یہاں بے شمار لوگ آیا کرتے تھے اسی ڈیل چوک میں پرویز خٹک اور شیخ رشید عمران خان کے حکم پہ جا کے انگیج کرتے تھے. یہاں اساتذہ کرام آئے, یہاں ایل ایچ ویز آئیں, یہاں نرسز آئے, یہاں سرکاری ملازمین آئے, یہاں علماء کرام آئے, یہاں بلاول صاحب آئے, یہاں مریم نواز صاحب آئیں. ہم نے انگیج کیا, نہ گولی چلائی, نہ کسی کو پکڑا. 24 گھنٹے سے زیادہ ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو جیل میں رکھا. جناب چیئرمین صاحب, یہیں اسی کرسی پہ قائد ایوان تشریف فرما تھے شہباز شریف صاحب, اور میں نے ان کے سامنے یہ گوشت گزار کی بات, تینوں بڑے لیڈر بیٹھے اور اس کے بعد اس کو وسیع کریں. میں پہلے 3 کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جماعت جو ملک کو وزیر اعظم دے سکتی ہے وہ پہلے بیٹھے اور پھر اس کو پھیلائیں. اس میں مولانا صاحب کو, حافظ نعیم صاحب, حافظ نعیم صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اچکزئی صاحب, اس میں مینگل صاحب یہاں سے استعفیٰ دے کے گیا ہے, اس کو مناؤ یار. وہ پہاڑوں میں گیا ہے, ایک اکبر بگٹی کافی ہے پہاڑوں میں شہید ہونے کے لیے, بس کرو یار, اور شہادتیں نہیں چاہیے. بلوچستان کی پہاڑیوں میں اختر مینگل سے بھی بات کرو یار, اور یہاں ایم کیو ایم سے بھی بات کرو. کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے, اس وقت نہیں ہے فاروق بھائی, لیکن فاروق بھائی کا وہ شعر مجھے آج بھی یاد ہے, شاید آج میں نے بولنا بھی تھا کہ میرے لہو سے وضو, پھر وضو پہ وضو, زمانے ڈرا ہوا ہوں تیری نماز سے میں, آؤ ادھر بیٹھو. اور پھر یہ شعر انشاءاللہ پورا ہوگا کہ امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو. امید ہے ایسی بستی کی جناب چیئرمین صاحب, جلدی نہیں, امید ہے ایسی بستی کی جہاں ظلم کا کاروبار نہ ہو, جہاں جینا بھی آزار نہ ہو. امید ہے ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو. جناب قادر پٹیل صاحب, چیئرمین صاحب, کاش یہ بستی کاش تمہاری ہو, یہ بستی کاش ہماری ہو. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد.